السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی پریشیس سپورٹ اس چینل کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جس موضوع پہ بات ہونے جا رہی ہے، آپ سب اس سے بہت اچھے طریقے سے اویئر ہیں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور باقی ممالک میں جو ہو رہا ہے، فلسطین کے جو ایشوز چل رہے ہیں۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستانی کیوں نہیں بول رہے فلسطین کے حق میں، لیکن اب جو صورتحال پاکستان میں بن چکی ہے نا، میں تو حیران ہوں کہ واقعی ہم بھی تو اسرائیلی فوج کے انڈر ہی ہیں، ہم بھی اسرائیلی لوگوں کے انڈر ہی ہیں، کیونکہ اتنا فاشزم ہے، اتنی بربریت، اتنا ظلم ہے اپنے لوگوں سے، اپنے لوگوں پر کہ بیان سے باہر ہے۔ ابھی بلوچستان کے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، ایک عرصے سے میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، 27 سال میری عمر ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں بلوچستان میں ظلم و بربریت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہوں، ان کے لوگوں کا غائب ہونا، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے نوجوان، ایسے مرد ہیں جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے ہیں۔ تو اگر اس کمیونٹی نے آواز اٹھائی ہے یا اپنے حقوق کے لیے، اب وہ اپنی ریاست کے پاس آتے ہیں نا، اپنی انتظامیہ کے پاس آتے ہیں۔ ریاست کے عہدیدار یا ریاست میں جو آپ کے سربراہ ہوتے ہیں وہ والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے اپنی رعایا جو ہے یا عوام جو ہے وہ وہاں آ کے اپنے دکھ نہیں بتائے گی تو کہاں آ کے بتائے گی؟ اور وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان نے کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کیا، ان نے کسی پہ پستول نہیں اٹھائی، ڈنڈا نہیں اٹھایا۔ ایسا پرامن احتجاج ہونے کے بعد بھی ان پہ جو ظلم و بربریت ہماری اسلام آباد پولیس کر رہی ہے، یہ کم از کم ان عہدیداروں کو زیب نہیں دیتی۔ اور اتنی کون سی بڑی بات ہے، ریاستوں میں احتجاج ہوتے ہیں، مختلف کمیونٹیز کی، مختلف کنٹریز کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، عوام اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اپنی باتیں، اپنے جو رائٹس ہیں وہ سامنے رکھتی ہے ریاست کے سربراہان کے سامنے۔ یہ پاکستان کوئی واحد ملک ہے اس یونیورس میں جس میں اگر آپ آواز اٹھائیں گے اپنے حق کے لیے تو آپ گناہ گار ہیں، آپ غدار ہیں، اور اگر آپ سہتے رہیں گے، آپ ظلم کے آگے خاموشی سے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے تو آپ بس بہت اچھے ریاستی باشندے۔ اس چیز کو کیوں نہیں مان رہے ہمارے سربراہان کے سوائے شریف فیملی کے یا زرداری فیملی کے یا باقی یہ جو اشرافیہ ہیں اور یہ بڑے بڑے جو نام ہیں، ان کے علاوہ بھی اس پاکستان میں انسان رہتے ہیں، وہ تمام حقوق رکھنے والے انسان، اور یہاں پہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے کا حق ہے، کاغذی طور پہ حق ہے، اور کوئی وہ حق ان سے کھینچ نہیں سکتا۔ لیکن اب جو پاکستان کی سچویشن بن گئی ہے، اپنے حق میں آواز اٹھانے والے کے لیے اسپیشلی اسلام آباد پولیس تو اسی لیے ہائر ہوئی ہے کہ وہ اگر کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کو بس اپنے جیلوں میں قید کریں۔ ریاست میں رائے کا احترام ہوتا ہے، اگر وہ سڑک پہ بھیک مانگنے والا انسان ہے یا کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، سب کے حقوق ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارے ہاں صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کے ہی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اپنے کھوئے ہوئے لوگوں کو واپس لانے کے لیے، ان کے دکھ میں یہ لوگ ہمارے پاس آئیں، اسلام آباد آئیں، اور اس سردی میں اس وقت اسلام آباد کا کیا ٹمپریچر ہے آپ سب جانتے ہیں۔ وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ بول نہیں پا رہے ہیں، ان کے گلے خراب ہو چکے ہیں، معصوم بچے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو دھکم پیل کرنا، ان کے ساتھ زبردستی کرنا، ان کو گھسیٹنا روڈز پہ، تو ایز ریاست ہم فیل ہیں۔ ہم کسی کو بھی حق نہیں دے سکتے، ہمارے اوپر اسرائیل وہاں پہ تو یہودی ہیں نا، ہمارے اوپر مسلمان اسرائیلی قابض ہو چکے ہوئے ہیں جو کسی کو بھی اس کے حق کے لیے بولنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ یہ ایک سیف ریاست ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کس شہر میں کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشنز ہے، ہماری کسی بھی گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر ہے یا ابھی موجود ہیں انہیں نہیں پتہ ہوگا، انہیں صرف اس وقت یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کون سے کارکن جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے، ہم نے ان کے پیچھے پڑنا ہے کتوں کی طرح۔ ریاست کی حفاظت میں بالکل فیل ہیں ہمارے ادارے، ہمارے سربراہان بالکل فیل ہیں، اور
کل غریدہ فاروقی اور وہ بول نیوز کی، اس کو تو میں نے دیکھا ہی پہلی بار ہے، پتہ نہیں وہ کون ان نون سی اینکر ہے جو خود کو اینکر کہہ رہی ہے اور جا کے ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہیں۔ ریاست میں دہشت گرد آپ خود بناتے ہو۔ جس وقت آپ کسی کمیونٹی کو دبا لو گے نا، ان کو ان کے حقوق نہیں دو گے، ان کے جوان لاشیں اٹھیں گی۔ اب یہ جو ان کا لڑکا جو جیل میں جسے مارا گیا اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ انکاؤنٹر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گی کسی اسپیسیفک کمیونٹی کے ساتھ تو وہاں سے بغاوت سر اٹھائے گی۔ اس چیز کو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ان کو برابری کے حقوق دیں۔ ہمارا حصہ ہے نا بلوچستان، اگر آپ بنگال بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ پھر ایک حصہ پاکستان کا توڑنا چاہتے ہیں تو یہی حرکتیں جاری رکھیں۔ لیکن اگر آپ توڑنا نہیں چاہتے، اگر آپ ریاست کو بکھیر کے نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ان کی بات سنیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں رکھی ان نے آپ کے سامنے، ان نے بس یہی کہا ہے کہ مسنگ پرسنز والے کیس کو سالو کریں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسنگ پرسن کہاں ہے اور کون انہیں لے کے گیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر مسلمان اسرائیلی قابض ہیں جن نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دیا، اور مورخ جس وقت بھی یہ تاریخ لکھے گا نا، سال 2021 سے سال 2023 اور سو آن، جس وقت تک یہ ظلم و بربریت جاری رہتی ہے، تو وہ صرف پیج پہ کالی سیاہی ڈھیلے گا، کیونکہ اس کے علاوہ وہاں لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ظلم، زیادتی اور ہر طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہو سکتی تھی نا، اس ٹینیور میں ہوئی ہے پاکستان میں، اور ہم شرمندہ ہیں ایز اے ریاست۔ ہم فلسطین کے حق میں نہیں بول سکتے، ہم شام کے حق میں نہیں، ہم وہ تمام ممالک جن میں اس وقت ظلم و بربریت ہے غیر مسلموں کی طرف سے، ہم ان کے لیے کیا بولیں گے، کیونکہ ہم پہ تو مسلموں کی طرف سے اتنی بربریت ہو رہی ہے۔ اب کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی عسکری کی، وہاں پہ علم لگنے کی وجہ سے پانی بند کر دیا گیا تھا، اور کروا کون رہا ہے؟ ہمارے سید محسن نقوی ہیں نا اس وقت پنجاب کے کیئر ٹیکر جو وزیر اعلیٰ ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یزید کی اولادیں ابھی زندہ ہیں، تو واقعی زندہ ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کے لگ رہا ہے کہ واقعی زندہ ہیں، وہ مرے نہیں تھے، وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ان بلوچستان آپ کا کوئی اپنا جبری گمشدگی ہو جائے اس کی، کیا آپ اس کے لیے بولیں گے نہیں؟ اور یہ بلوچستان والے تو ایک عرصے سے یہ ظلم و بربریت برداشت کر رہے ہیں، اور وہ جب آپ بولنے لگے ہیں اور آپ ان کی زبانیں کھینچ رہے ہیں، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، انہیں بولنے نہیں دے رہے، ریاست کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اس کو کاغذی طور پر کیا حوالے کر چکے ہیں کسی اور ریاست کے، تبھی عوام کو بولنے نہیں دیا جا رہا؟ یا ہم کسی اور ریاست کے محکوم ہیں جن کے نمائندے آپ بن کے اس ریاست کے باشندوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ سوچیں یہ بات۔ آج بچہ بچہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب دہ ہوں گے، یہاں پہ نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کی عدالت لگے گی نا۔ خدا را پی ٹی آئی کے گربانوں سے باہر نکل کے اس وقت جو بھی ہماری کمیونٹیز دب چکی ہیں، کتنے ظلم و بربریت سر اٹھاتی ہے، کبھی عیسائی کمیونٹی پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ بلوچی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک حصہ ہے، ہمارے بازو ہیں، جن کو ہم بالکل سائڈ پہ کر کے اپنے مفادات کے لیے ریاست کے تمام اثاثوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ جتنا زور آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو دبانے کے لیے یا پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ڈاؤن لے جانے کے لیے اپنے اثاثوں کا استعمال کیا ہے نا پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے، وہی اپنے جو ایسٹس تھے وہ رائٹ وے پہ لے جا کے نا پاکستان میں امن بحال کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے، یا ہم نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آنے والی تمام یہ جو فیسلٹیز ہیں ان کا وہاں استعمال کرنا ہے جہاں ریاست کو نقصان ہو رہا ہو، اور ہم نے اپنی عوام کی محنت کی کمائی کو اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی انتقام کے لیے اور اپنی سیاسی بغض کی تسکین کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی عوام کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ خدا را اس ریاست کو بچائیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت نہ کریں کہ آپ سچ میں واقعی اسرائیلی ہیں اور ہم فلسطینی ہیں۔ ہماری معصوم عوام، ہمارے مجبور لوگ، ہماری جو غریب طبقہ ہے، یا ہمارے بلوچستان کے بہن بھائی، یا کوئی بھی جو احتجاج کے لیے سر اور اپنے حق کے لیے سر اٹھا رہا ہے، وہ فلسطینی ہے، اور اس کو آگے نیتن یاہو کے نمائندوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ریاست کو
ایسے بکھیرنے کے لیے۔ کل 25 دسمبر تھا اور سب قائد اعظم کو وش کر رہے تھے نا ان کے برتھ ڈے، اور مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہم نے ان کی ریاست کی ستیہ ناش کر دی ہے۔